اور انسان کہیں غلطی سے لشکر یزید میں چلا جائے تو وہاں سے بھی توبہ کر کے حسین ابن علی کے قدموں میں آ جائے گا. آپ پہنچ گئے ہوں گے. تاریخ میں حضرت حر سے متعلق ملتا ہے. 2 محرم کو حضرت حر جب مولا حسین کا قافلہ پہنچا اور آپ کی سواری جو آپ کے نانا کی سواری تھی وہ سفید براق مانند سواری گھوڑا رک گیا. مولا جانتے ہیں کہ یہ عام سواری نہیں، یہ میرے جد رسول خدا کی سواری ہے. دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. فوراً سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا. مولا نے کہا نہیں، کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا غازریہ. کہا نہیں، کوئی اور نام. کرتے کرتے 7 نام بتائے گئے. آخر میں کسی نے کہا یہ ہے کرب و بلا. تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ رکنا تھا کہ جناب عباس مولا کی خدمت میں فوراً آئے. کہا مولا آپ کی بہن حضرت ام کلثوم فرما رہی ہیں عباس میرے بھائی سے کہو یہاں سے جلدی کوچ کر جائیں. نہ جانے کیا بات ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے. جب سے ہم یہاں آئے ہیں رکے ہیں میرا کلیجہ منہ کو آ رہا. بس بھائی اتنے میں ایک قافلہ آیا 1000 کا لشکر. ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور پیاس کے آثار تھے. سید الشہداء ساقی کوثر کے بیٹے. فوراً کہا عباس مشکیزوں کے منہ کھول دو. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بس اب سب کو پانی پلایا. ایک محاربی قبیلے سے تعلق رکھنے والا آدمی کہتا میں اتنی نکاحت و کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ اونٹ کو بٹھا نہیں پا رہا تھا. میں نے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھے ہیں، خود ہی آگے بڑھے، ہاتھ میں کوزہ ہے، انہوں نے مجھے کوزہ دیا، میرے اونٹ کو بھی پانی پلایا. وہ حسین جن سے دشمن کی پیاس برداشت نہ ہو، انہوں نے اپنی چھوٹی سی بیٹی بی بی سکینہ کا العطش کہنا کیسے برداشت کیا ہو. بس بھائی مولا نے سب کو پانی پلایا. جب پانی پلا دیا نا تو مولا نے ایک مرتبہ آواز دی. کہا ہور ظہر کا وقت ہونے والا، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں. ایک مرتبہ حضرت حر نے دیکھا کم اے حسین آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ نماز پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مولانا جانتے ہیں نا یہ میرے 7 شہید ہونے والوں میں سے ہے. مولا نے نماز پڑھائی. جیسے نماز مکمل ہوئی مولا دوبارہ المیمون جو سواری تھی آپ کی، متعدد مولا کی سواریاں موجود تھیں، اس سواری پہ آئے. جیسے ہی مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، عربی میں لجام کہتے ہیں، آپ اردو میں لگام. جیسے ہی مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا، حر تیزی سے آگے بڑھا اور لگام میں ہاتھ ڈال کے کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے آپ کو گرفتار کرنے. جیسے اس نے اونچی آواز سے کہا، مولا نے ایک مرتبہ آواز کہا لین کلامک یا شیخ، اے حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، میری بہنوں نے کسی کو مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا. زینب برداشت نہیں کرے گی کوئی میرے ساتھ ایسے بات کرے، آرام سے بات کر. جب حضرت حر نے لگام نہیں نہ چھوڑی تو ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کچھ دیر تک حر غضب سے دیکھتا رہا. پھر ایک مرتبہ کہا حسین میں مجبور ہوں، مجھے اگر پورے عراق میں کسی نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میری ماں کا نام لیا ہوتا، میں یہی جملہ پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں. آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں،
میں آپ کی ماں کا نام زبان پہ نہیں لا سکتا. علماء کہتے ہیں مولا نے کیوں کہا, کیوں حر کی ماں کا نام لیا, جبکہ جانتے ہیں یہ میرے انصار میں ہوگا. تو علماء کہتے ہیں اس لیے تاکہ حضرت حر کو یاد دلائیں, حر سوچ کس پہ ہاتھ اٹھانے جا رہا ہے, فاطمہ کے بیٹے پہ. 2 محرم سے حضرت حر نے سوچنا شروع کیا. 9 محرم کو حضرت حر گئے کس کے پاس, عمر سعد کے خیمے میں, اور ایک سوال کیا, اے عمر سعد بس مجھے اتنا بتا دے, کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا, حر ایسی جنگ ہوگی ہم ان کے سر کاٹ دیں گے, بازو قلم کر دیں گے, لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیں گے. یہ جملہ سننا تھا. حضرت حر فوراً عمر سعد کے خیمے سے باہر آ گئے. اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. یہ جملہ سننا تھا حضرت حر کا. جانتے ہیں کیوں گئے تھے؟ ایک مرتبہ باہر آئے, جناب حر کانپ رہے ہیں. ایک آدمی نے سوال کیا, کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. تو 72 سے ڈر گیا؟ تجھے نہیں پتا یہ 72 بھوکے پیاسے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کھایا. حر ہماری اتنی بڑی فوج ہے, یہ بھوکے پیاسے ہیں, 72 ہیں, تو ڈر کیوں رہا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا. حضرت حر نے کہا, میں ان 72 سے نہیں ڈرتا, مجھے حضرت سیدہ سے بڑا ڈر لگتا. میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, سیدہ کی بددعا نہ لگے. بس بھائی تابوت و علم برآمد ہونے ہیں. آج کے تبرکات 10 منٹ, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی زحمت دوں گا, میرے ساتھ رہیے گا. جناب حر کانپ رہے ہیں, اور ایک مرتبہ جناب حر کے سامنے سے ایک آدمی گزرا, اپنے گھوڑے کو لے جا رہا تھا. جناب حر نے پوچھا, کہاں جا رہے گھوڑے کو لے کے رات کے اس پہر میں؟ اس نے کہا, حر دیکھتے نہیں گرمی کتنی, میرا گھوڑا بڑا پیاسا ہے, میں نے سوچا میں پانی پلا لاؤں. اب جناب حر کے آنسو بہنے لگے, اور جناب حر نے ایک مرتبہ کہا, حر جانور پانی پی رہے ہیں اور فاطمہ کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, العطاش العطاش, ہائے پیاس ہائے پیاس. بس بھائی ایک مرتبہ جناب حر آئے اور عمر سعد کے خیمے سے نکل کے مولا حسین کے خیمے کی طرف جانے لگے. جب جا رہے تھے نا تو آپ کے بیٹے نے سوال کیا, علی ابن حر نے, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب حر نے فرمایا, بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا, بابا جنت میں اکیلے جا رہے ہیں؟ کہا, بیٹا اگر جنت میں جانا تو میرے ساتھ چلو, جنت حسین ابن علی کے پاس ہے. بیٹا ساتھ چلنے لگا. غلام, اور کچھ لوگوں نے لکھا غلام اور بھائی بھی ساتھ آئے. بس جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ جناب حر نے اپنے بیٹے کو دیکھا, کہا, بیٹا میرے ہاتھ باندھے. کہا, بابا جان ہاتھ کیوں باندھ دوں؟ کہا, بیٹا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا, میرے ہاتھ باندھے. بیٹے نے ہاتھ باندھے, کچھ آگے بڑھے, پھر ایک مرتبہ کہا, بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. کہا, بابا جان آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ دو؟ کہا, ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا. اب جناب حر سوچ رہے ہیں, میرے توبہ کے دروازے بند ہو چکے, میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. آنسو بہ رہے ہیں, جا رہے ہیں کہاں؟ مولا حسین کے خیمے کی طرف. جناب حر اور سارا لشکر یزید حضرت عباس علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے. جناب حر نے آواز دی, بیٹا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. کہاں بابا؟ عباس ابن علی آ رہا ہے. مولا حسین نے جب دیکھا نا حر آ رہے ہیں تو مولا حسین نے خود کہا, عباس مہمان آ رہا ہے, آپ خود استقبال کے لیے جائیے. جیسی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب حر نے کہا, بیٹا عباس ابن علی سے کہو ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں.
جناب عباس نے ایک مرتبہ کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا. اب میری طرف ضرور دیکھیے گا. جناب عباس نے جناب حر کے بازو کھولے, آنکھوں سے پٹی اتاری, بازو پکڑا, اور ایک مرتبہ کا حر سامنے مولا حسین ہے. جناب حر نے آنکھیں نہیں کھولی, آنسو بہ رہے تھے. ایک مرتبہ زمین پہ گرے, مولا حسین کے قدموں کو چوما اور روح کے کہنے لگے حلی من توبہ, اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا حسین نے بازو پکڑے, جناب حر کو اٹھایا, گلے سے لگایا, کہا حر جا, میں نے معاف کیا, میری ماں فاطمہ نے معاف کیا, حر میرے بابا نے تجھے معاف کیا, میرے نانا رسول اللہ نے تجھے معاف کیا, حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. بس جب یہ آنسو دیکھے نا, اور جناب حر نے دیکھا مولا نے معاف کر دیا, کہا اے حسین اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کیا ہے نا تو پھر سب سے پہلے مجھے میدان جنگ میں جانے دیں. تو مولا نے فرمایا حر آپ ہمارے مہمان ہیں, مہمانوں کو پانی پلایا جاتا, حر ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم مہمان نوازی کر سکیں. ساقی کوثر کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا. ایک مرتبہ جناب حر رونے لگے, کہ مولا اب پانی کی بات نہ کیجئے گا, 2 محرم کو میں نے خیمے اکھڑوائے تھے. اب جناب حر نے دوسرا مطالبہ کیا, پہلی بات مجھے پہلے جانے دے, دوسری بات مولا جب میں اونچی آواز سے بول رہا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا میری بہنیں میرے ساتھ. اے حسین آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں؟ مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا, کہا عباس حر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو. جناب حر نے زرہ پہنی, سر پہ خول پہنا, تلوار حمائل کی, نیزہ لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, کہ جنگ میں جانے سے پہلے, شہادت سے پہلے آخری کام کروں گا, علی کی بیٹیوں سے معافی مانگوں گا. جناب حر آئے, بلند آواز سے کہنے لگے اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں, اے نبی کی نواسیوں, اے علی و بطول کی بیٹیوں, میں آپ کا مجرم ہوں, میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا, مجھے معاف کر دیجئے گا. اے بیویوں روز قیامت اپنی ماں سیدہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. جب بیویوں کا رونا سنا نا, حضرت حر نے اپنے سر سے خول اتارا, اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا, سر میں خاک کربلا ڈالنے لگے, چہرے کو پیٹنے لگے اور فرمانے لگے حر تو نے دوسری دفعہ سیدہ کی بیٹیوں کو رلایا. پہلی مرتبہ جب حسین سے اجرکم اللہ, کہ حر تو نے دوسری دفعہ, میرے بھائی میرے بچے کہہ رہے ہیں اب اور نہ پڑھیں, سنیں گے برداشت کریں گے, پڑھ دوں. بس بھائی ایک مرتبہ خیموں سے آواز آئی, کس کی؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی. بیوی نے فرمایا حر روز قیامت میں اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گے, میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے, حر نے میرے بھائی کا ساتھ دیا تھا. ابھی میں پڑھوں گا, پتہ نہیں میں مکمل کر سکوں پوری شہادت یا نہیں. جناب حر نے دیکھا لشکر بہت زیادہ ہے اور جوان بیٹا ہے, کہا کہ ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھے بیٹا حسین کا ساتھ چھوڑ دے. کہا بیٹا پہلے آپ جائیے حملہ کیجئے پھر میں لڑوں گا. جناب حر کا بیٹا بھوکا پیاسا نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی ادھر سے آیا تھا. اس نے حملہ کیا, جنگ کی, تلوار کھینچی, لیکن سامنے فوج تھی, وہ اکیلا تھا. ایک مرتبہ کسی ملعون نے حضرت حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا, گرز کا لگنا تھا, جناب حر کا بیٹا گرا. جب گرنے لگا نا آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. بابا میں گھوڑے سے گر گیا, جناب حر سے برداشت نہیں ہوا,
जनाब हुर बहुत तेजी से भागे, मेरा बेटा गिर गया। जैसे ही जनाब हुर पहुंचे, देखा मौला हुसैन मौजूद है। मौला हुसैन ने जनाब हुर के बेटे का सर अपने जानू पे रखा हुआ, अभी नहीं। जनाब हुर ने कहा, मौला मैं आपका गुलाम, ये आपके गुलाम का बेटा, मौला आपने जहमत क्यों की, मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा। 2 मिनट रुक जा। मौला मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा। ए हुसैन आप जहमत ना कीजिए। जनाब हुर आगे बढ़े। मौला हुसैन ने कहा, नहीं हुर हट जा, तेरे बेटे का लाशा मैं उठाऊंगा। जनाब हुर ने कहा, नहीं मौला जहमत ना करें, मैं अपने बेटे का लाशा उठा लूंगा, मुझ में बड़ी ताकत है। जनाब मौला सैयदुल शुहदा ने कहा, हुर बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है, और मैं लाशा उठाऊंगा। मेरी तरफ देखिएगा, सब मेरी तरफ देखिए। जनाबे हुर के बेटे का लाशा मौला हुसैन ने उठा लिया, लेकिन जब जोहर के बाद जनाबे अली अकबर गिरे तो कोई नहीं था कहने वाला, ए हुसैन बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला।